تو تیار ہے آپ سب؟ شروع کریں بسم اللہ بول کر۔ وعلیکم السلام۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں گے دعائیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو جو بھی دعائیں یاد ہے جو ہمیں بہت فائدہ پہنچاتی ہے ویسی ساری دعائیں آج ہم لوگ اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یا تو میں آپ سے ترجمہ پوچھوں گی دعا کا یا آپ سے دعا پوچھوں گی، آپ لوگ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، میں آپ کو دعا پڑھ کر بتاتی ہوں، اس دعا کا آپ اجر بتائیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ اس دعا کا اجر بتائیں۔ یہ کائمات پڑھنے سے ہم دنیا اور آخرت جمع کر لیں گے۔ ماشاءاللہ صحیح جواب۔ یہ کلمات آپ کے لیے دنیا اور آخرت جمع کر لیں گے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ صحیح جواب۔ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھاتے، پھر اسے حکم فرماتے کہ ان کلمات سے دعا کیا کرے۔ آپ لوگ یاد کر لیں، اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی دعا نہیں پتہ ہے تو آپ لوگ مجھے واپس سے پوچھا کریں آ کے، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، جو چھوٹے کلمات ہیں یہ، مگر اس کے اجر بہت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگلا سوال ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی فضیلت بتائے۔ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اس کے نہیں، صحیح جواب۔ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں، اس کی حدیث بتاتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ صحیح جواب۔ میں نے ترجمہ نہیں بتائی تھی تو میں ترجمہ بتاتی ہوں اس آیت کا، اس سبحان اللہ و بحمدہ کا۔ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، یہ ترجمہ تھا۔ اگلا سوال ہے، میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں دعا، آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا ترجمہ بتائیں۔ اے دل کو پھیرنے والے، میرے دن پہ تیرے دن پہ میرا دل مضبوط کر۔ صحیح جواب، پر ٹھیک سے ترجمہ نہیں کیا آپ نے، میں بتاتی ہوں ترجمہ۔ اے دلوں کو بدلنے والے یا پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ ہم سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں بے شک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ہاں بے شک دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جس طرح چاہے ان کو بدل دیتا ہے۔ یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کرے تو اگر یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے تو اللہ نے بدل دیا تو تمہارے کو دین سے دنیا میں پھیر دے گا دل کو۔ تو ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دین پر قائم رکھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذات اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، وہ تو ثابت قدم ہی تھے نا، ہمیشہ ان کو ضرورت بھی نہیں تھی دعا پڑھنے کی، مگر پھر بھی وہ ڈرتے تھے کہ میرا دل دین سے ہٹ گیا تو ان کا کتنا نقصان ہو جائے گا آخرت کا، تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بھی دعا آپ لوگ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تب پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے، میں آپ کو کلمہ پڑھ کر بتاتی ہوں، آپ مجھے اس کا اجر بتائیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا آپ مجھے اجر بتائے. اس کو اگر ہم 100 مرتبہ پڑھے تو کیا اجر ملے گا؟ 3 اجر بتائے کوئی. ٹھیک ہے. 10 غلام 7 کرنے کے برابر ہے. دوسرا 100 نیکی لکھ جائے گی اور 100 گناہ مٹ جائیں گے. تیسرا صبح سے شام تک شیطان سے حفاظت کریں گے. سبق پڑھ رہے تھے آپ؟ میں دہرا دیتی ہوں جواب. میں 5 اجر بتاتی ہوں. آپ نے 3 ہی بتائے نا, میں 5 بتاتی ہوں. 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. 100 نیکی لکھ دی جائے گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی شام تک. اگر اس نے صبح پڑھا ہوگا 100 مرتبہ فجر کے ٹائم, تو شام تک اس کی حفاظت ہو جائے گی شیطان سے. اور چوتھا ہے اس دن سب سے زیادہ نیکی اسی نے کی ہوگی سوائے اس کے جس نے یہ کلمات 100 بار سے زیادہ پڑھے ہوگے. یہ اذکار عرفات والے دن بھی پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں. اس کا ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تمام تعریفات ہے, یعنی تمام تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. صحیح جواب. اگلا سوال ہے جو ہمارے ویورز کے لیے ہے, تو آپ لہٰذا دھیان دیں اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو پارٹیسپیٹ کریں. سوال ہے الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار. اس کا ترجمہ بتائے. میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہ دعا, یہ کلمہ اگر آپ لوگ 3 بار فجر میں اور 3 بار مغرب میں پڑھو تو جنت خود کہتی ہے اس کو میرے اندر داخل کرے, اور جہنم خود کہے گی کہ اس کو میرے اندر داخل نہ کرے. تو یہ آپ لوگ ضرور سے پڑھیں. یہ بھی بہت فائدے مند دعا ہے. آپ لوگ یاد کریں. جنہیں یاد ہوگی ویل اینڈ گڈ, نہیں یاد ہوگی تو آپ لوگ اس کو ضرور سے یاد کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور آپ لوگ پلیز اسے شیئر کریں. ہمیں بہت محنت لگتی ہے ویڈیوز بنانے میں, سوال ارینج کرنے میں, اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین پہنچا سکیں گے, کیونکہ یہ بہت فائدے مند ہے. اگر ہم لوگ یہ ساری دعائیں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ہمیں بہت اجر ملے گا اس اذکار کا اور اس دعاؤں کا. تو اس لیے آپ لوگ ضرور سے اسے شیئر کریں. آپ لوگوں کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا. تو آپ لوگ ہمیں دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. ہم لوگ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.